لگے تھے تو چلتے چلتے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا میں اپنے پیچھے تمہاری بہنیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو ان کو تم کبھی تنہا مت چھوڑنا کسی حالت میں بھی. تو ان کی اس وصیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس وقت جا کر اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کروں، اور دوسری طرف میرے دل میں جہاد کا شوق ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کے ساتھ کسی غزوے میں شامل ہونے سے رہ جاؤں. تو میں کشمکش میں گرفتار ہوں کہ کیا کروں، اپنی بہنوں کو جا کر دیکھوں اور حضور اور اپنے والد کی وصیت پر عمل کروں، یا یہ کہ آپ کے ساتھ جہاد کرنے کی فضیلت حاصل کروں، سعادت حاصل کروں. تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تمہارے ذمہ تمہاری بہنوں کا حق ہے، لہذا تم جاؤ اپنے بہنوں کے پاس جاؤ اور اس وقت ہمارے ساتھ جہاد میں شامل نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں اجر اتنا ہی عطا فرمائیں گے بہنوں کے پاس جا کر. تو یہ صحابہ کرام کا لشکر روانہ ہوا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے راستے یہ پڑھتا چلا گیا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ بجائے اس کے کہ ہم جا کر حملہ آور ہوں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر تشریف لا رہے ہیں، اس کے دل پر ایسا رعب اور ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے. آپ غزوہ حمراء الاسد چلاتا ہے، یہ حمراء الاسد کے مقام پر سے واپس تشریف لائے. یہ آیات میں ابھی آپ کو سنائی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا. صحابہ کرام کی تعریف فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا من بعد ما اصابہم القرح، جبکہ ان کو زخم لگ چکا تھا. یعنی غزوہ احد کے موقع پر ان کے بے شمار ساتھی رشتہ دار شہید ہو چکے تھے، خود وہ زخموں کی حالت میں تھے. اس وقت بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا. فرمایا للذین اتقوا منہم للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان سب لوگوں کو جنہوں نے یہ بہترین کارنامہ انجام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا عظیم اجر ملے گا. پھر فرمایا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، یہ وہ لوگ ہیں کہ لوگوں نے آ کر ان کو ڈرانے کی کوشش کی تھی کہ سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں. فخشوہم، لہذا ان سے ڈرو. فزادہم ایمانا، تو یہ خبر سننے کے بعد ان کے اوپر خوف تو کیا طاری ہوتا، ان اس خبر کے سننے کے نتیجے میں ان کے ایمان میں ترقی ہوئی، ایمان میں اضافہ ہوا. اور انہوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی اور بہترین کارساز ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں باری تعالیٰ کہ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اس کے نتیجے میں یہ واپس آئے، حمراء الاسد کے غزوے سے واپس آئے اس حالت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ساتھ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کا فضل ساتھ لے کر آئے. لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی ان کا بال بیکا نہیں ہو سکا، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا عظیم فضل والا ہے. پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کہ مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ یاد رکھو کہ شیطان اپنے دوستوں کو خوف میں مبتلا کرتا ہے. جو شیطان کے ساتھی ہیں، جو شیطان کے دوست ہیں اور شیطان کے راستے پر چلنے والے ہیں، وہ ان کو خوف میں مبتلا کرتا ہے. یہ ہو جائے گا، تمہیں فلاں آ کر کھا جائے گا، تمہیں فلاں آ کر ختم کر دے گا. یہ اس خوف میں مبتلا کرتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے جو خوف میں مبتلا کرتا ہے. فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، تو ہرگز نہ ڈرو ان سے، یعنی اللہ کے دشمنوں سے. ہاں مجھ سے ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو اگر واقعی ایمان رکھنے والے. یہ پیغام جو یا ساری آنے والے تمام امتوں کو قیامت تک کے لیے کہ جب کبھی اس قسم کا مقابلہ ہو اور اس میں تمہیں ڈرانے والے ڈرائیں کہ یہ اعدائے اسلام اور دشمنان اسلام تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے، تو ان سے ڈرنے کے بجائے مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو. تو انشاءاللہ وہی انجام ہوگا جو غزوہ حمراء الاسد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دکھلایا. تو فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اور بھروسہ مجھ پر رکھو، حسبنا اللہ، یہ کہو کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو چنانچہ بزرگوں نے فرمایا کہ ایسے مواقع پر جب بھی کوئی خطرہ پیش آئے، جب بھی کوئی خطرہ پیش آئے، جب بھی کوئی بڑا معاملہ پیش آ جائے جس کے بارے میں آدمی کو فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہو،
تو اس وقت میں یہ کلمہ انسان کو کہتے رہنا چاہیے، اس کا ورد رکھنا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ کلمہ پڑھنے کا ہے ایسے موقع پر۔ لیکن ایک بات اور ساتھ میں عرض کر دوں کہ ایک حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے سے پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا، وہ یہ کہ یہ کلمہ فائدہ مند اس وقت ہوتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا جبکہ انسان اپنے بس میں جتنی کوشش ہے وہ کر گزرے، اور وہ کر گزر کر پھر کہے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، تب تو ہے وہ فائدہ مند۔ لیکن جو بس میں ہے وہ کوشش کرے نہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے گھر میں، تو اس میں اس کلمے کے پڑھنے سے کوئی پھر وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہونے کا نہیں، وعدہ مدد ہونے کا اس وقت ہے جبکہ اپنی طرف سے جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کر گزرے۔ دیکھو جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ روانہ ہو گئے اور ساتھ راستے میں پڑھتے چلے گئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو جو آدمی جو اس انسان کے بس میں ہے وہ کر گزرے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے، پھر کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ وضاحت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا مقدمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا اور وہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ ان دونوں میں کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، تو آپ نے ظالم کے خلاف فیصلہ کر دیا اور مظلوم کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب وہ شخص جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا تھا جب وہ وہاں سے اٹھا تو یہ کہنے لگا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اس وقت اس نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل کہ میرے لیے چلا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا اس کو واپس بلاؤ۔ بلایا گیا تو حضور نے پوچھا کہ بھائی تم نے کیا کلمہ کہا ابھی؟ تو اس نے کہا جی میں نے یہ کہا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ غلط کام کر کے اور عاجزی کا مظاہرہ کر کے یہ کلمہ کہنے کا نہیں ہے،
بلکہ جو آدمی صحیح راستے پر اپنی تدبیر صحیح اختیار کر لے اور صحیح راستے پر چل پڑے، قدم بڑھا دے اور پھر کہے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، تم نے ظلم کیا تھا، یہ تمہارا دعویٰ غلط تھا، تو اب تم یہ کہو کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، تو اس کا یہ محل نہیں ہے، اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ موقع اس وقت ہوتا ہے جب کہ آدمی حق پر ہو اور حق پر ہو کر پھر سیدھے راستے پر چلے اور اپنے بس کی جتنی کوشش ہے وہ کر گزرے، پھر کہے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسے مواقع پر جس موقع سے ہم اس وقت دو چار ہیں اور ساری امت ایک پریشانی میں مبتلا ہے بظاہر، تو پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے قرآن کریم کی کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ جو لوگ تمہیں ڈرا رہے ہیں تو وہ شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے دوستوں کو شیطان ڈرایا کرتا ہے، لیکن اگر تم مومن ہو تو پھر دشمنوں سے ڈرنے کے بجائے مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کاش کہ آج ہماری مسلم حکومتیں وہ قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کر لیتی کہ دشمنوں سے ڈرنے کے بجائے یہ سمجھ لیا ہے کہ خدائی امریکہ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اس کی وجہ سے کوئی شخص حق کی بات کہنے سے اور حق پر ڈٹنے سے ڈر رہا ہے۔ اگر وہ یہ بات ملحوظ رکھ لیتے جو قرآن کریم میں فرمائی کہ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھنے والے ہو، تو آج امت اسلامیہ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت اسلامیہ کو ایسا بنایا ہے، ایک ایسے زنجیر میں پرویا ہے، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ان کا ایک تار بنا ہوا ہے اسلامی ملکوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بہترین وسائل ان کو مہیا فرمائے ہیں۔ ان کے پاس وہ سرمایہ ہے جو دنیا جس کے اوپر رش کرتی ہے۔ ان کے پاس تیل ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ زر سیال ہے، بہتا ہوا سونا ہے، وہ مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ اور یہاں تک یہ مقولہ مشہور ہو گیا کہ جہاں مسلمان ہوتا ہے وہاں تیل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وسائل عطا فرمائے ہیں، بہترین انسانی وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو عطا فرمائے۔ یہ ساری دنیا کے بیچوں بیچ آباد ہیں۔ ان کے پاس جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے وہ مقامات ہیں کہ جو اگر یہ ان کو صحیح استعمال کریں تو ساری دنیا کا ناطقہ بند کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس آبنائے باسفورس ہے، ان کے پاس نہر سویز ہے، ان کے پاس وہ جنگی حکمت عملی کے وہ مقامات ہیں کہ ساری دنیا کا ناطقہ بند کر سکتے ہیں۔ اور انہی کا روپیہ ہے جو در حقیقت امریکہ کو امریکہ بنائے ہوئے ہے۔ ان کے روپے وہاں جا کر وہاں کے بینکوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ آج اگر یہ وہ روپیہ نکال لیں تو ان کی معیشت بیٹھ جائے۔ یہ ساری کی ساری طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں، لیکن وہ ساری طاقتیں اس وجہ سے بے اثر ہو گئی ہیں کہ خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نگاہ نہیں، اور حکومتیں ایسی مسلط ہیں جو خود امریکہ کے کارندے ہیں، ان کے اہلکار ہیں، ان کے پٹھو ہیں، جو ساری مسلم دنیا کے اوپر مسلط ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر خوف ہوتا اور دشمنوں کو خدا سمجھنے کا تصور مٹ گیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم ایسی حکومتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان سے نجات عطا فرمائے، ایسی حکومتوں کے زیر اثر ہیں، ایسی حکومتوں کے ماتحت ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ امریکہ کے حوالے کیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس ساری صورتحال کے اگر عام مسلمان وہ یہ وتیرہ اپنا لیں کہ اللہ سے ڈریں اور دشمن سے نہ ڈریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور سیدھے راستے پر چلیں، صحیح راستہ اختیار کریں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ تو حسبی اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لیکن ساتھ ساتھ اپنے کرنے کا کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان ملک کے اوپر حملہ ہو غیر مسلم طاقت کا، تو اس ملک کے لوگوں کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے، تمام باشندوں پر۔ وہاں کا امیر اگر جہاد کے لیے بلائے تو سب کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دشمن کا حملے کا مقابلہ کرنے کی پوری طاقت نہ رکھتے ہوں تو برابر کے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ وہ بھی طاقت پوری نہ رکھتے ہوں، ان کے برابر والوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس طرح
سارے عالم اسلام کی طرف وہ فریضہ منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آج جبکہ افغانستان میں ہمارے بھائیوں کے اوپر یہ امریکی حملہ ہوا ہے تو ان کے اوپر تو جہاد فرض ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ملنے والے مسلمانوں کے ذمے بھی اس لحاظ سے جہاد فرض ہے کہ اگر وہ کافی نہ ہو تو برابر کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ لیکن جہاد کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، جہاد کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، اور جہاد نام ہے در حقیقت جہاد کے معنی ہے عربی زبان میں کوشش کرنا، کوشش کرنا۔ جہاد فی سبیل اللہ کے معنی ہے اللہ کے راستے میں کوشش کرنا۔ اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ براہ راست لڑائی میں جا کر شامل ہو، یہ قتال فی سبیل اللہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس راستے کے جتنے کام ہیں ان کے اندر مدد پہنچائے۔ یہ اگرچہ قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے لیکن جہاد فی سبیل اللہ کے اندر یہ بھی داخل ہے۔ اب آج کی جنگ کی صورتحال کچھ اس قسم کی ہے کہ اگر سارے مثلا پاکستان کے لوگ وہ جا کر افغانستان کی سرحد پر کھڑے ہو جائیں اور جہاد اس خیال سے کہ ہم جا کر لڑائی میں شامل ہوں تو اس سے ان کو فائدہ پہنچنے کے بجائے الٹا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، ان کے لیے مسائل پیدا ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جہاد فرض ہو جاتا ہے تو اس معنی میں نہیں کہ سب آدمی جا کر وہاں جا کر کھڑے ہو جائیں ان کے سرحد پر، لیکن جہاد اس معنی میں فرض ہے کہ ان کو اعانت کرنے کا، ان کو مدد پہنچانے کا جو طریقہ جس شخص کے اختیار میں ہے وہ اپنائے اور اس کو اختیار کرے۔ جس شخص کے اختیار میں جو مدد پہنچانا ممکن ہے اس کے ذمہ ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ مدد پہنچائے ان کو۔ اب ان میں جو لوگ آج کی جنگ کے تربیت یافتہ ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ ٹریننگ لی ہوئی ہے تو وہ وہاں کی ہدایات کے مطابق اگر ان کا جانا مفید ہو اور وہاں کے حالات کے مطابق تو وہ جائیں اور جا کر براہ راست لڑائی میں بھی شریک۔ لیکن جو لوگ تربیت یافتہ نہیں وہ جا کر اکٹھے ہو جائیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ پر جائزہ لے کہ میں اپنے بھائیوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ ان کو پیسے کی بھی ضرورت ہے، ان کو مال کی بھی ضرورت ہے، ان کو اشیاء سامان کی بھی ضرورت ہے، ان کو اسلحہ کی بھی ضرورت ہے، ان کو طبی امداد کی بھی ضرورت ہے۔ جتنی ضروریات ہیں ان ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر انسان اپنی اپنی جگہ پر یہ سوچے کہ میں ان کو کیا مدد پہنچا سکتا ہوں، کس انداز سے پہنچا سکتا ہوں۔ پیسے بھیج سکتا ہوں پیسے بھیجوں۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور وہاں پر ڈاکٹروں کی ضرورت ہے علاج کے لیے تو وہ اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے، وہ اپنی خدمات پیش کرے۔ کسی شخص کو پہلی طبی امداد ہی کی تربیت اسے لے رکھی ہے اور وہ پہلی طبی امداد پہنچا سکتا ہے تو وہ اپنی خدمات پیش کرے، لیکن منظم طریقے پر اور انتظام کے ساتھ۔ بھیڑ جمع کرنا مقصود نہیں، انتظام کے ساتھ وہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ کوئی شخص ہے کہ جو دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی ہے جو جا کر براہ راست لڑائی میں حصہ لے سکتا ہے، جہاد میں حصہ لے سکتا ہے، لیکن وہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہے کہ اس کے پیچھے اس کے ماں باپ کو، اس کے بیوی بچوں کو، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو جو کوئی شخص وہ ذمہ لے لے کہ بھائی اگر تم جانا چاہتے ہو تو اور تمہیں اپنے بیوی بچوں کی، اپنے گھر والوں کی فکر ہے، میں تمہارے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے موجود ہوں اور ان کے ساتھ ان کی مالی کفالت کے لیے موجود ہوں۔ حدیث میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جہز غازیا او خلفہ فقد غزا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص کسی جہاد پر جانے والے کے لیے سامان تیار کرے وہ بھی مجاہد ہے، اور جو شخص کسی جہاد پر جانے والے کے جانے کے بعد ان کے گھروں کی نگرانی کرے اور ان کے گھروں کی کفالت کرے وہ بھی غازی ہے، وہ بھی جہاد میں شامل ہے، اس کو بھی انشاءاللہ وہی ثواب ملے گا جو جہاد کرنے والے کو ملتا ہے۔ یہ کام کرے۔ اس کے علاوہ ان کو مدد پہنچانے کے لیے، ان کو سپورٹ دینے کے لیے جو شخص اگر اپنے قلم سے کام لے سکتا ہے اپنے قلم کو حرکت میں لائے، زبان سے کام لے سکتا ہے زبان کو حرکت میں لائے، اور جو حکومتیں غلط راستے پر چل رہی ہیں، ہماری حکومت نے بھی افسوس ہے غلط فیصلہ کر لیا، اس غلط راستے پر چل رہی ہیں، تو ان حکومتوں کو کے سامنے احتجاج کر کے ان کی حمایت کا اظہار کرے، یہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے
کہ اس احتجاج میں شرعی احکام کی رعایت رکھی جائے، اس میں کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو۔ توڑ پھوڑ، آگ لگانا اور املاک کو نقصان پہنچانا یہ شرعاً حرام ہے بالکل۔ کسی بھی مسلمان کی املاک کو نقصان پہنچانا حرام کام کر کے آدمی جہاد نہیں کر سکتا، لہذا اس سے ہر قیمت پر خود بھی پرہیز کریں اور اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی اس کے اوپر متوجہ کریں، اور اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کو روکیں اس کام سے کہ یہ حرام کام ہے اور اس حرام کام کے اوپر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ اور ویسے بھی توڑ پھوڑ اور جلانے کے نتیجے میں تحریک کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس سے بچتے ہوئے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے احتجاج کے جو طریقے ہیں ان کے اندر حصہ لیں، یہ بھی ایک مدد ہے ان مسلمانوں کی، اور یہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ یہ سارے کام ہیں جو فی الوقت انجام دینے کے، یہ کام ہر شخص غرض یہ کہ اپنے طور پر جائزہ لے کہ میں اپنے بھائیوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں، کس شکل میں کر سکتا ہوں، اس شکل میں مدد کرے، اور مدد کرنے کے ساتھ جب اپنا قدم بڑھا دے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسے کا اظہار کرے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس متکبر کے دن اب گنے جا چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے پر میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے پر کہ انشاءاللہ اس کا غرور ٹوٹ کر رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر نیچا کر کے دکھائیں گے، اس کا غرور خاص میں ملے گا انشاءاللہ۔ اور بھائی یہ مدد تو ہر مسلمان کو ہر وقت کر ہی سکتا ہے کہ جس حال میں بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انابت کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اس کام کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچل کر دعائیں مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس متکبر کا انجام ہمیں آنکھوں سے دکھلا دیجیے، اس متکبر کے غرور کا انجام اے اللہ اپنی آنکھوں سے دکھلا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سپر پاور کا انجام ان آنکھوں کو، گناہگار آنکھوں کو دکھا دیا، اور اس سے مسلمانوں کا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے اس زمین کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام بھی مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے دکھائے۔ یہ دعا کریں اور اپنی شب و روز کی دعاؤں میں چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اور دعا کرو۔ حدیث میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، اپنی طرف سے دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، واسألوا اللہ العافیہ، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اپنی طرف سے تمنا نہ کرو۔ فإذا لقیتم فاثبتوا، لیکن جب مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدمی سے لڑو، ثابت قدمی سے مقابلہ کرو۔ اور قرآن کریم نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ ایک مجاہد فی سبیل اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ سے اپنا رابطہ ہر وقت استوار رکھتا ہے، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگو، اور کوئی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیے یہ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی مدد فرمائے اور اس کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے اور ان کے غرور کو ہاتھ میں ملائے۔ یہ کام کرنے کا ہے بھائی اس وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جو ہمارے ذمے فرض ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کو اس کے اوپر منشرے بھی فرما دیجیے، اور اے اللہ اپنی رحمت سے اس کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے۔ اب دعا کر لیجیے۔ مالی امداد کے لیے جو اس وقت ہمارے سامنے راستے ہیں، دو ادارے ہیں، الرشید ٹرسٹ اور الاختر ٹرسٹ حضرت حکیم اختر صاحب کے ہاں، تو ان کے ہاں سے کہ ان کی معرفت رقمیں وہاں پر بھیجی جا سکتی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے وہ رقمیں ان کے ذریعے روانہ کریں اور بھیجنے کا اہتمام کریں۔ اب دعا فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔
ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما اے اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما اے اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما یا اللہ آپ کے راستے میں جو لوگ جہاد کر رہے ہیں اپنی رحمت سے ان کو امداد و نصرت سے نواز دیجیے یا اللہ اپنی امداد و نصرت نازل فرما یا اللہ اپنی رحمت نازل فرما یہ برکت نازل فرما یا اللہ اپنے قدرت کاملہ کے کرشمے یا اللہ اس جہاد کے اندر دکھلا دیجیے یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یا اللہ شکست سے فاش عطا فرما یا اللہ ان پر اپنا قہر و غضب نازل فرما اے اللہ ان پر اپنا قہر و غضب نازل فرما اے اللہ ان پر اپنا قہر و غضب نازل فرما اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو طاقت و تاراج فرما اے اللہ ان کو ہلاک و تباہ و برباد فرما یا اللہ اللہم زلزل اقدامہم اللہم زلزل اقدامہم اللہم اہزمہم وزلزل اقدامہم اللہم شتت شملہم اللہم فرق جمعہم اللہم دمر دیارہم اللہم خرب بنیانہم اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر وانزل علیہم بعثک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا امان المستجیرین یا مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا ورحیمہا ارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سوا یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں اپنی نصرت کاملہ عطا فرما اے اللہ امت مسلمہ کو فتح مبین عطا فرما یا اللہ امت مسلمہ کو فتح مبین عطا فرما یا اللہ اس امت کے اوپر جو ذلت اور نقبت مسلط رہی ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور فرما دے اے اللہ اپنی رحمت سے عزت اور سربلندی عطا فرما فتح و نصرت عطا فرما کامیابی اور کامرانی عطا فرما اے اللہ اپنے دین کو غالب فرما اپنے کلمے کو غالب فرما اے اللہ اپنے دین کو سربلند فرما اپنے دین کو غلبہ عطا فرما اہل دین کو غلبہ عطا فرما یا اللہ جو لوگ اہل دین کو مٹانے پر تل گئے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ان کو ہدایت عطا فرما اور وہ ہدایت مقدر میں نہیں تو ان کو ہلاک و برباد فرما یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں امداد و نصرت سے نواز دیجیے یا اللہ ہمارے دلوں کو صحیح راستے پر قائم فرما دیجیے یا اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے یا اللہ ہمیں سلامت فکر عطا فرمائیے اے اللہ ہمیں سلامت عمل عطا فرمائیے اے اللہ ہر طرح کے شر سے اور فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اس جہاد کے دوران جو لوگ بھی شہید ہوئے ہیں اللہ ان کو اعلیٰ مقامات جنت الفردوس میں عطا فرمائیے یا اللہ جو لوگ زخمی ہیں اپنی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عطا فرمائیے یا اللہ ان کو مجاہدین کے لیے قوت کا ذریعہ بنائیے یا ارحم الراحمین اور بھی جو لوگ اس راستے کے اندر کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائیے یا اللہ ہمیں اس سلسلے میں اپنا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے ہمارے دارالعلوم رحمانیہ کے استاد مولانا اسماعیل صاحب کے بیٹے کو پچھلے دنوں ظالموں نے گولی ماری اس سے وہ زخمی ہیں اور ابھی تک تکلیف میں ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے یا اللہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے ہمارے ایک اور دوست جو ہمیشہ ہماری مجلس میں آتے رہے ممتاز صاحب ان کو بھی گولی لگی ہے وہ الحمدللہ بہتر ہیں ان کے لیے بھی صحت و عافیت کاملہ کی دعا فرمائیے یا اللہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے یا اللہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے یا اللہ اور بھی جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے اللہ اپنی رحمت سے ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك